آج کی اس ماہانہ درس قرآن کی نشست میں جس عنوان پر میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے شخصیت پرستی اور شخصیت پسندی کی شرعی حیثیت۔ اس عنوان پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عصر حاضر کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ اللہ والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ بابے تے شیعی کوئی نہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے العیاذ باللہ کہ نبی تے شیعی کوئی نہیں۔ گویا اللہ کے نیک بندوں کی عظمت اور شان اور ان کی رفعت، ان کے وقار اور عزت و جلالت کا مطلقاً انکار کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ شخصیت پرستی کیا ہے اور شخصیت پسندی کیا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں شخصیت پسندی کی کس حد تک گنجائش ہے، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش اور پوجا کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں۔ جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی پرستش کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ شخصیت پرستی، اس کا لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ اس کا رد بلیغ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی پرستش نہیں کرتے، ہم سوائے اللہ کے کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ کوئی ہمارے اوپر یہ الزام لگائے کہ تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتے ہو، اللہ کے محبوب کے اختیارات کی بات کرتے ہو، اللہ والوں کی عزت و وقار کی بات کرتے ہو، تو یہ شخصیت پرستی ہے۔ اللہ والوں کا ادب اور احترام کرنا، اسے شخصیت پرستی کا عنوان دینا از خود غلط ہے، اس لیے کہ ہم پرستش اور پوجا سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی واجب الوجود، نہیں کوئی صمد غنی اور بے نیاز، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی پرستش اور پوجا کے لائق سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، تو اس وقت گویا ہم شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ دیتے ہیں کہ پرستش اور پوجا تو ہم فقط اللہ کی کرتے ہیں۔ تو دوسرا عنوان رہ جاتا ہے شخصیت پسندی۔ وہ کہتے ہیں تم جب بھی بات کرتے ہو اللہ کے نبی کی کرتے ہو، جب بھی شان بیان کرتے ہو اللہ والوں کی کرتے ہو، تو یہ تو شخصیت پرستی ہے،
میں کہتا ہوں یہ شخصیت پرستی نہیں، اس لیے کہ پرستش اور پوجا تو ہم فقط اللہ کی کرتے ہیں، یہ شخصیت پسندی ہے۔ کسی کی شخصیت کو پسند کرنا یہ شخصیت پسندی ہے۔ دین اسلام شخصیت پرستی سے منع کرتا ہے اور شخصیت پسندی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک نہیں بے شمار آیات بینات، بے شمار احادیث مقدسہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ مختصر وقت میں چند ایک کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ الکہف 15واں پارہ، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 28، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے حبیب، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر پیغام اپنے محبوب کو دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مخاطب تو اپنے محبوب کو کرتا ہے مگر وہ پیغام محبوب کی امت کو دیا جاتا ہے۔ یہاں وہی مراد ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور محبوب کے غلاموں کو یہ پیغام دیا۔ پہلے مخاطب خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کافی ہے اور اللہ کی عبادت پرستش اور پوجا کرو حق ہے، مگر اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کا احترام نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی شان بیان نہ کرو۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی شے ہی نہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ بابے شے ہی کوئی نہیں، کبھی کہا جاتا ہے الیاذ باللہ کہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں، اور ینگسٹر کو، نادان بچوں کو اللہ والوں کے در سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ صبر سے ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھ، اپنے آپ کو جما کے رکھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ، ان لوگوں کی معیت میں، ان لوگوں کی سنگت میں، اے میرے حبیب اپنے آپ کو جما کے رکھ۔ کون سے لوگ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو صبح و شام اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو ندا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کہا پیارے ان لوگوں کی معیت میں، مع الذین، مع ان لوگوں کی معیت میں، ان لوگوں کی سنگت میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے حبیب اپنے آپ کو جما کے رکھ، اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں بٹھائے رکھ، جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے مخاطب اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر حضور کے صدقے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت اور سنگت میں جمائے رکھا کرو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ بابے شے ہی کوئی نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، صبح و شام مولا کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کی سنگت میں، ان کی معیت میں اے حبیب خود بھی بیٹھا کر اور قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو پیغام دے کے جا کہ اپنے آپ کو وہ بھی اللہ والوں کی سنگت میں جمائے رکھا کرے۔ کون سی اللہ والے؟ یریدون وجہا، وہ اللہ کو یاد کرنے والے کہ جو فقط
اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں. یریدون، ان کا ارادہ کیا ہے؟ وجہ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کہتے ہیں مکھڑے کو، جن کا صبح و شام مولا کو یاد کرنا فقط مولا کے مکھڑے کو تکنے کے لیے ہے، رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے ہے، اللہ رب العزت کا حسن لازوال بے نقاب دیکھنے کے لیے ہے. وہ جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں مکھڑا مولا کا دیدار نصیب ہو جائے. ان کا کوئی لالچ نہیں، لالچ فقط ایک ہے کہ اللہ قبول کر لے صبح و شام ذکر کرنا تو وہ اپنا دیدار عطا فرما دے، وہ اپنی دید کرا دے. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے پیارے آپ کی توجہ کی، آپ کی محبت بھری نگاہیں ان سے کبھی بھی ہٹنے نہ پائیں. محبوب کو بھی کہہ دیا اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جما کے رکھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور حضور کے صدقے حکم دیا قیامت تک آنے والا ہر بندہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی سنگت میں جما کے رکھے. وہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ بابے ہیں، اردو کے اندر جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں. اور تم ان کی تضحیق کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے تم کہتے ہو بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بھائی بابوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ یہ دین جو تم تک پہنچا ہے یہ ان بزرگان دین کی وجہ سے پہنچا ہے جن کو تم بابے بابے کہہ کر ان کی تضحیق کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو. یہ سارا دین جو تمہاری جھولی میں آیا یہ کیسے آیا؟ یہ جو احادیث تم تک پہنچی ہیں ان احادیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ وہ بزرگان دین بابے نہیں ہیں، وہ دین کو روایت کرنے والے. یہ جو قرآن ہے یہ محبوب کے قلب عطر پہ نازل ہوا، مگر اس قرآن کو قرآن ہونا تم تک کیسے پہنچا؟ میرے مصطفیٰ کریم کی احادیث، سرکار کی سیرت طیبہ یہ تم تک کیسے پہنچی؟ تم تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ بزرگان دین ہیں، وہ بابے ہیں. بلکہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر میں اور آپ سارے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اہدنا کا مطلب دکھا اور چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نماز میں کھڑے ہو کر اے میرے بندے مجھ سے مانگنا ہے تو ان نیک لوگوں کے رستے پہ چلنا مانگنا ہے. کون نیک لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ کون ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کے 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. دوسرے مقام پر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہمیں حکم دیا عرض کرو مالک ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ نہیں کہا کہ قرآن کے رستے پہ چلنا مانگ، بلکہ کہا لوگوں کے رستے پہ چلنا مانگ. اللہ سے عرض کر اللہ مجھے وہ رستہ عطا فرما جس رستے پہ تیرے ماننے والے بزرگان دین جس رستے سے بابے گزرے ہیں. کون بابے؟ وہ جن پر انعام ہوا. وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ بابے، وہ بزرگان دین جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہے انعم اللہ من النبیین، سب سے پہلے نبیوں پر انعام ہوا. والصدیقین، وہ بھی بابے ہیں، وہ بھی بزرگان دین ہیں. صدیقین، ان کے رستے پہ چلنا اللہ ہمیں نصیب فرما. پھر فرمایا انبیاء، صدیقین، تیسرے نمبر پر شہداء. اللہ ہمیں شہداء کے رستے پہ چلنا نصیب فرما.
والصالحین، اور نیک لوگوں کے رستے پہ چلنا نصیب فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو تو ہر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ تو کہتا ہے بابے شے ہی کوئی نہیں، ارے وہ کون سے بابے ہیں جو شے ہی کوئی نہیں؟ یہ بابے جن کو میں مانتا ہوں، وہ بابے جن کو اہل سنت و جماعت مانتی ہے، وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن بابوں کو ہم مانتے ہیں، ان بابوں پہ رستے کے اوپر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر نماز میں حکم دیا لوگوں دعا کیا کرو ہمیں دنیا میں ان بابوں کے، ان بزرگان دین کے، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلنا نصیب ہو جائے۔ سارا دین جو تم تک پہنچا ہے وہ ان بابوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ بابے سے تیری مراد کیا ہے؟ تو بابے کہہ کے تو مراد کیا لیتا ہے؟ اگر تو غیر مسلم مراد لیتا ہے تو درست ہے، ہم کافروں کو نہیں مانتے۔ اگر تو گناہگاروں کا مراد لیتا ہے تو درست ہے، ہم انہیں نہیں مانتے۔ تم فاسق و فاجر کو مراد لیتے ہو، درست کرتے ہو، ہم فاسق و فاجر کو نہیں مانتے۔ مگر اگر تم یہ کہتے ہو بابوں سے مراد یہ نیک لوگ ہیں، تو یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے رستے پر چلنے کی تو تم بھی نماز میں دعا کرتے ہو۔ اگر وہ شے کوئی نہیں تو کیوں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم؟ وہ کون انعام یافتہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو کہے کہ نبی رسول تو اللہ کے منتخب کرتا ہے، میں اس سے نیچے والوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر وہ کہے بد نصیب کہ میں بابوں سے مراد نبی رسول لیتا ہوں، کہ اس سے جو نیچے والے ہیں میں ان کو نہیں مانتا، ان سے نیچے والوں کو اگر تو نہیں مانتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے نیچے 3 طبقے ہیں جن کے رستے پر چلنے کی تو ہر نماز میں دعا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہیں؟ من النبیین۔ ٹھیک ہے، تو نبی رسولوں کو ایک سائڈ پہ کر دے، اس کے بعد آتا ہے صدیقین، وہ نبی تو نہیں نا، شہداء وہ نبی تو نہیں، صالحین وہ نبی تو نہیں۔ گویا 3 طبقے بابوں کے ہیں، 3 طبقے بزرگان دین کے ہیں جن کے رستے پہ چلنے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ جو ذکر ہوا نا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا رستہ، ان میں پہلے کون ہیں؟ صدیقین، انبیاء اور رسولوں کے بعد صدیقین۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال کرو۔ ایمان اور تقوی یہ 2 خزانے اگر بچانا چاہتے ہو تو کونوا مع الصادقین۔ یہ جو بابے ہیں نا، سچے بابے، یہ جو بزرگان دین ہیں، صدیقین ہیں، کہا ان کی سنگت اختیار کرو۔ تم کہتے ہو بابے شے کوئی نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو تو ان سچوں کی، صدیقین کی، ان بابوں کی، بزرگان دین کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ تمہارے ایمان اور تقوی کو نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے محفوظ فرما دے گا۔ کوئی کہے کہ بابوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، شخصیات کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، یا اللہ کے علاوہ اور شے ہی کوئی نہیں، تو چند علمی باتیں ذہن نشین کریں۔ پہلی بات، ازل سے اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، یہ سنت الہیہ ازل سے جاری ہے کہ اللہ رب العزت اپنی توحید کا پیغام
لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، اور ساری نسل انسانی کو اللہ ہدایت، توحید کا رستہ، حق کا رستہ اللہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے دکھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ اس شان والا ہے، اگر چاہے تو نبیوں رسولوں کے بغیر بھی ہر کسی کو ہدایت عطا فرما سکتا ہے، مگر اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان ہدایت کے لیے کسی شخصیت کو منتخب کر کے کھڑا کرتا ہے۔ تم کو ہو کہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ چلے جائیں گے، تم اللہ تک ڈائریکٹ کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ تو ڈائریکٹ تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تک تم کیسے ڈائریکٹ جا سکتے ہو؟ اللہ رب العزت تو ڈائریکٹ تمہارے ساتھ کلام ہی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ہدایت کے لیے شخصیات کو رکھا ہے۔ وہ شخصیات کون ہیں؟ انبیاء اور رسل۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہدایت بھی نہیں دیتا بغیر بابوں کے، بغیر بزرگان دین کے، بغیر انبیاء کرام اور رسول عظام کے۔ حالانکہ وہ چاہے تو ڈائریکٹ ہر کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ دوسری دلیل، میں اور آپ سب جانتے ہیں سورہ توحید، سورہ اخلاص۔ اللہ نے اپنی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہا تو فرمایا قل هو اللہ احد۔ بڑے غور سے اس بات کو سمجھیں۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب سے۔ لوگوں سے منوانا ہے اپنے آپ کو اللہ نے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ منوانا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا یکتا ہے۔ منوانا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ڈائریکٹ لوگوں سے نہیں منوا رہا۔ وہ کہتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو درمیان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خود لے کے آیا، یہ کیا ہے؟ یہ واسطہ رسالت ہے، یہ وسیلہ نبوت و رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی لوگوں سے جب منوانا چاہے تو ڈائریکٹ نہیں منواتا، رسالت کے وسیلے سے منواتا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں تم مجھے ڈائریکٹ مانو تو یہ قبول نہیں، مجھے جو بھی مانے واسطہ رسالت محمدی سے مانے۔ کوئی ڈائریکٹ مجھے مانے تو اس کا یہ ماننا قبول نہیں ہوگا، ماننا اس کا قبول ہوگا جو پہلے مصطفیٰ کو مانے گا پھر مصطفیٰ کے خدا کو مانے گا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت، اس پہ کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ نیچے لفظ لکھا تھا محمد، اس کے اوپر لکھا تھا رسول، اس کے اوپر لکھا تھا اللہ۔ نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ نیچے سے پڑھے تو محمد الرسول اللہ۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر یہی حکمت ہے کہ کوئی شخص اللہ تک جانا چاہے تو ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تک جانے والوں پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، پھر وہ محمد تمہیں رسالت کے میدان سے اور رسالت کے باب سے گزاریں گے، پھر وہ تم سے اپنی رسالت منوائیں گے۔ تم محمد کے پاس آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ تم سے اپنی رسالت منوائیں گے. محمد الرسول، جب تم محمد کے پاس آؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا رسول ہونا مان جاؤ گے، تو پھر یہ محمد رسالت کو قبول کر لینے کے بعد تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے. کوئی شخص ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتا. کوئی کہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا تو پھر تو مومن ہو سکتا؟ ارے مومن وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کو مانے. اور اس کی ترتیب یہ ہے، اللہ کو تم کیسے مان سکتے ہو؟ تم تو اللہ کو جانتے نہیں، تم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تم تو اللہ کو سن نہیں سکتے، تم تو اللہ کو جان ہی نہیں سکتے. تو پھر اللہ تک جاؤ گے کیسے؟ اللہ تک جانا ہے تو پہلے محمد کی بارگاہ میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کو مانو، اور خالی محمد بن عبداللہ نہ مانو، محمد الرسول اللہ مانو. وہ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ مانا. کہا نہیں، جس نے محمد بن عبداللہ مانا اس کا ماننا قبول نہیں ہوگا. اگر ماننا ہے محمد بن عبداللہ کو، جب تم محمد الرسول اللہ مانو گے، پہلے محمد کو مانو، پھر محمد کی رسالت کو مانو، پھر اللہ تمہیں اپنا توحید کا نور عطا فرما دے گا. تم کہتے ہو میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. بھائی اللہ چاہتا تو وہ ڈائریکٹ ہر ایک کو حق کا رستہ دکھا دیتا، مگر اس کی سنت یہ ہے، سنت جاریہ یہ ہے، اللہ کسی سے کلام نہیں ڈائریکٹ کرتا. اللہ سے کسی سے اللہ تک کوئی ڈائریکٹ جا نہیں سکتا. اللہ تک جانا ہے تو اللہ تک جانے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک اور طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم. یہ کلمہ حصر ہے، انما، کہ نہیں ہوں میں مگر سوائے اس کے، انما انا قاسم، کہ میں تو فقط تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. بھائی بندہ پوچھے حضور آپ کیا تقسیم فرماتے ہیں؟ اللہ آپ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ کہا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، انما انا قاسم. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، اور اس کو مطلق رکھا کہ انما انا قاسم، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. حضور کیا تقسیم کرتے ہیں؟ کہا واللہ یعطی، میرا اللہ جو جو عطا کرتا ہے در مصطفیٰ سے، مصطفیٰ پاک اسے تقسیم فرماتے ہیں. تم اللہ سے ڈائریکٹ لینا چاہو تو اللہ تو ساری نعمتیں اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور ساری نعمتیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہیں. تم کو میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں کسی کو نہیں مانتا، تو یہ ماننا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہیں جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا. پھر اگر کوئی یہ کہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، میں بابوں کو نہیں مانتا، یا کہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ بابے سے مراد کیا ہے. بابوں سے تم مراد کیا لیتے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بابوں سے مراد انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ہم بابوں سے مراد بزرگان دین کو لیتے ہیں. تم بابوں سے مراد کیا لیتے ہو؟ تم کہتے ہو بابے شے ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بابوں کو نکال دو تو تیرے پاس دین شے ہی کوئی نہیں. اگر انبیاء کو نکال دو، اگر رسولوں کو نکال دو، اگر صدیقین اور شہداء اور صالحین کو نکال دو،
ان میں صحابہ کرام آ جائیں گے، تیرے حدیث کے سارے راوی آ جائیں گے، اہل بیت اطہار آ جائیں گے، بزرگان دین آ جائیں گے۔ اگر ان سارے بزرگان دین کو نکال دو تو تیرے پاس دین کیا بچے گا؟ دین کی سند کیا ہے؟ یہی باب دین کی سند ہیں۔ تیرے تک دین کیسے پہنچا؟ میرے مصطفیٰ پاک نے کوئی ارشاد فرمایا، وہ تم تک پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام نے سنا، وہ بزرگان دین ہیں، وہی بابے ہیں۔ صحابہ کرام سے تابعین نے سنا، وہی بابے ہیں۔ تابعین سے اتباع التابعین نے سنا، وہی بابے ہیں۔ ہم بابوں سے مراد بزرگان دین لیتے ہیں، اور تو کہتا ہے وہ شے کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تم کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تو کہتا ہے یہ بابے عزت والے ہیں، یہ ایمان والے عزت والے ہیں، تم کہتے ہو بابے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ودیت فرما دیتا ہے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان ایمان والے نیک لوگوں کی محبت اللہ خود ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تم کہتے بابے شے کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں غوث العظم کی محبت ہے، یہ محبت اللہ نے خود پیدا کی ہے۔ تم کہتے بابے شے ہی کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں جو علی فاطمہ حسن و حسین کی محبت ہے یہ خود رب ذوالجلال نے پیدا کی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے بخاری شریف، اس کا ثبوت ہے مسلم شریف، اس کا ثبوت ہے سنن ترمذی شریف۔ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ کس سے محبت کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ اللہ کس سے محبت کرے گا؟ جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا۔ اور وہی ایمان والے، وہی نیک اعمال کرنے والے ہمارے بابے ہیں، ہم انہی کو بزرگان دین کہتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے نافرمانوں کو اور فاسق کو فاجر کو اپنا بابا نہیں مانتے۔ ہمارے بابے وہ جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ ہمارے بابے ہیں۔ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم کے اندر، ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کیسے محبت کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے کو محبوب بنا لے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے اللہ پہلے محبت کرتا ہے۔ پھر جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ جب جبریل اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر جبریل سے کہا جاتا ہے کہ اب آسمان والوں کو بول کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی اس بابے سے، اس نیک بندے سے محبت کریں جس بابے سے اللہ محبت کرتا ہے، جس بابے کو جبریل نے محبوب بنا لیا ہے، جس بابے کو جبریل نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب اے فرشتو تم بھی اس بابے سے پیار کرو۔ پہلے اس بابے کو اللہ محبوب بناتا ہے، پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے اس بابے سے، اس بزرگ دین سے، اس اللہ والے سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث کی الفاظ ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ثم
یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو زمین والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی غوث پاک سے خود محبت نہیں کر سکتا، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری سے خود محبت نہیں کر سکتا، کوئی معین الدین چشتی اجمیری سے خود محبت نہیں کر سکتا، کوئی علی فاطمہ حسن و حسین سے خود محبت نہیں کر سکتا، کوئی ابو بکر و عمر عثمان سے خود محبت نہیں کر سکتا۔ پہلے اللہ انہیں محبوب کرتا ہے، پھر فرشتے ان سے پیار کرتے ہیں، پھر آسمانوں والے ان سے محبت کرتے ہیں، پھر ساری مخلوق ان بابوں سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو ان بابوں کی محبت اللہ خود ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بابے جن کو کہتے ہیں نا، بابے، ہم ان کو کہتے ہیں بزرگان دین۔ وہ بزرگان دین کون ہیں؟ وہ ہیں حدیث لکھنے والے محدثین، وہ ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین، وہ ہے عقیدے کی تفصیل لکھنے والے، علم الکلام کے ایکسپرٹ، وہ ہیں دین کی تشریحات لکھنے والے بزرگان دین، وہ جو دین پڑھنے والے، دین کو محفوظ کرنے والے، دین کو پھیلانے والے، دین پر عمل کرنے والے، وہ بزرگان دین ہیں، وہ ہمارے بابے ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ پہلے، سب سے پہلے اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر جن کا دل صاف ہو، زمین پر بسنے والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تجھے بابوں کی محبت نصیب نہیں ہوئی تو رو رو کہ اللہ سے توبہ کیا کر، اللہ نے تیرے دل کو اپنے نیک بندوں کی محبت کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ میرا مالک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔